سو ہی از آن ہز وے آؤٹ. اگر یہ کہا جائے تو غلط تو نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں. باقی سیاست اس ملک کی اپنی ہے, وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ جو آفر آئی تھی کہ جناب آپ لوگ یعنی کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ آپس میں ٹریڈ کریں, اور ٹریڈ کا ایک آپ کو دیا گیا تھا, آپشن دیا گیا تھا کہ ٹریڈ کرے آپس میں بھی اور دنیا کے ساتھ بھی. سو یو سی دیٹ ورکنگ, وہ ٹریڈ ہو سکتی ہے ہمارے جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر. اس میں پھر بات وہی آتی ہے کہ جب آپ اس قسم کی جارحیت ایک ملک کرے گا تو پھر اس وقت ٹریڈ کے ماحول تو درست نہیں رہا نا کہ آپ اس میں آپ ٹریڈ کریں. اب میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی ٹریڈر پاکستان میں ملے گا جو ہندوستان سے ٹریڈ بھی کرنا چاہے گا. یہ تو جو مشکلات ہیں وہ تو سامنے ہے نا, کہ اب تو عوام کی جو سوچ ہے وہ انڈیا کے ہمیشہ خلاف رہی ہے اس کی جارحیت کے, لیکن اب تو ایک تازہ انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے, تو اس میں تو ٹریڈ کرنا یعنی بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان انڈیا کی تو بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو ہم ان کو ایکسیس دیتے ہیں کہ جو یہاں سے ٹریڈ کرتا ہے انڈیا افغانستان میں, تو وہ ایکسیس ہمیں دینی چاہیے, ان کو روک دینی چاہیے. ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے وہ صرف ان کی نہیں ہے, دوسرے ممالک کی ٹریڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرکنگ ٹریڈ کا بڑا حصہ ہوتا ہے. جی. تو پاکستان کی وجہ سے یہ ایشیا میں ٹرکنگ نہیں, یہ جو پاکستان انڈیا تعلقات ہیں اس میں کشیدگی کی وجہ سے یہ معاملہ نہیں چل رہا. ٹرانزٹ ٹریڈ, اسے ٹرانزٹ ایکسیس جو بھی آپ سمجھ لیں, اس کے کافی بینیفٹس ہیں پاکستان کو, لیکن اس کا اثر آپ کے جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس پہ کیا پڑے گا یہ آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے. ایک قوم کی, ایک حکومت یا قوم کی طور پر اس کا کیا اثر پڑے گا. ماضی میں ہم نے ٹریڈ کی بھی آپس میں, حالات اتنے کشیدہ نہ ہوتے تو پھر شاید آپ ٹرانزٹ ایکسیس کی بات کر سکتے تھے. اس کے بہت فائدے ریجن میں بھی اور ملک میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیا وہ پلڑا بھاری ہے یا کیا جو آپ کا پرنسپل سٹانس ہے کشمیر پر وہ بھاری ہے, یہ فیصلے آپ نے کرنے. مشرف کے دور میں ایک ایگریمنٹ تھا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ میچور نہیں ہوا. ایٹ دا نک آف دا مومنٹ وہ ختم ہو گیا, مطلب کہ وہ نہیں ہو سکا, سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکا, بٹ لیکن اس پہ کام بہت ہوا تھا. اس میں کچھ مطلب کہ اس کی آؤٹ لائن کچھ ایسی تھی, ڈیٹیل میں نہیں جا رہا میں, لیکن اس کی کچھ آؤٹ لائن ایسی تھی کہ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینی تھی انڈیا کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے اور پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے, اس میں کچھ ورڈنگز کا فرق آ گیا تھا جس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا دونوں ملکوں کے درمیان. نمبر 1. نمبر 2, جو میجورٹی جگہیں تھیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں جہاں پہ مسلم زیادہ تھے, وہ پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے اس پہ بات ہوئی تھی, اور جہاں پہ انڈین زیادہ ہیں وہ وہاں پہ چلے جائے بے شک. سو اس طرح کی ایک بات کچھ آلموسٹ 19-20 کے فرق سے ڈیسائیڈ ہوئی تھی. وہ اس طرح کی بات دوبارہ ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 94 میں پاکستان کے 3 بڑے ایشوز تھے. ایک سیاچن تھا, ایک سر کریک تھا, اور کشمیر جو کور ایشو ہے. تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سیاچن کا ایک حل ہے اور سر کریک کا حل ہے. اس پر دونوں نے ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کشمیر کے کور ایشو کو زندہ رکھیں گے, اس پہ ہمارا کوئی سٹانس میں تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن یہ 2 معاملات ہم حل کر لیتے ہیں. ٹھیک. دونوں نے ایگری کر لیا. ہمارے سیکرٹری ڈیفینس انڈیا پہنچ گئے سائن کرنے کے لیے. ٹھیک. صبح سائننگ تھی. ٹھیک. میرے خیال سلیم عباس جیلانی صاحب تھے. جلیل عباس. سلیم عباس ڈیفینس سیکرٹری تھے. اچھا. ڈیفینس سیکرٹری. اچھا. تو وہ نہیں ہو سکا تھا. وہ صبح ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہماری کچھ مجبوری ہے, ہم نہیں سائن کر سکتے. حالانکہ بلایا انہوں نے, دعوت انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہے. اور جو مجھے اس کا ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے یا اس کا کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ڈاکیومنٹڈ, لیکن جو میں نے سنا ہے رسپانسبل لوگوں سے کہ انڈیا کی جو
سروس چیفز تھے ایک یا زیادہ, وہ چلے گئے تھے صدر کے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ مت ہونے دیں, یہ پرائم منسٹر پہ پریویل کریں, انہیں سمجھائیں کہ یہ مت کریں, تو وہ نہیں ہوا تھا. اچھا, یہ اس کی اللہ بہتر جانتا ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو, لیکن کم از کم جو میری نالج ہے وہ یہ تھی. یہ آئی تھنک اس کو ہم ڈاکیومنٹ کر لیں تو اچھی بات ہوگی. سرینواس جیلانی صاحب بھی زندہ ہے تو صحیح بات, وہ تصدیق اس کی کر دے ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا. تو یہ موقع آئے ہیں. واجپئی صاحب بھی آئے تھے 98 میں جی پاکستان بس میں بیٹھ کر. جی, اس کے بعد مودی صاحب بھی میاں صاحب کے فیملی میں شادی تھی اس پر آئے تھے. بہرحال یہ موقع حل نہیں دے سکے. تو حل تو آپ نے امن کی تلاش تو ہمیشہ رہتی ہے, لیکن ان حالات میں نہیں کہ ایک ملک اس قسم کی ننگی جارحیت کر رہا ہو, آپ کے ملک پر حملہ آور ہو. آپ دیکھیں حملہ انہوں نے کس پہ کیا, انہوں نے مسجدوں اور مدرسوں پر حملہ کیا. یہ کون سی سوچ ہے؟ مجھے ایک آخری چیز بتائیں کہ جو اس وقت جو چائنا چاہ رہا ہے یا جو اس ریجن میں کئی اور ممالک چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا جائے, اچھے نیبرز کی طرح رہا جائے اس پورے ریجن میں, ٹھیک ہے, ٹریڈ ہو, آنا جانا آسان ہو, زندگی آسان ہو, کانفلکٹس نہ ہوں. اس میں سب سے زیادہ ہرڈل جو ہے, وہ ہرڈلز جو کریٹ کرتا آیا ہے اور کر رہا ہے, وہ انڈیا ہوا. پھر دیکھیں انڈیا ہمارا ایک نیبر ہے نا, ہمارے اور بھی نیبر تھے. تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. پلیز. ہم ایک ملک میں گئے تو اس کے سربراہ سے ملاقات ہوئی. کب کی بات ہے؟ یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اچھا, آپ اس وقت کیا تھے؟ نہیں وہ بات کو چھوڑیں. اچھا. تو وہ بہت وزڈم والے شخص تھے. تو ہم نے بات کی, جو ہمارا فارن آفس جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ بات آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی, وہ ایک پورا نظام ہے. ٹھیک. تو انہوں نے سب بات سنی, تو انہوں نے اپنی بات شروع کی. وہ تقریباً 2-2.5 منٹ صرف بولے, لیکن انہوں نے سارے معاملے کو جو مسائل تھے وہ ایک کیا کوزے میں بند کر دیا, سم اپ کر دیا. انہوں نے شروع اس بات سے کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمسایہ بنایا ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک, you can't change your neighbors. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ ہم مل کر ہمیں زندہ رہنا ہے, اچھے ہمسائے بننا چاہیے, اور ہمیں اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری ٹریڈ اتنے بلین ہے, یہ اس سے کس کے ڈبل کیوں نہیں ہو سکتی, 3 گنا کیوں نہیں ہو سکتی, 10 گنا کیوں نہیں ہو سکتی. ہم دونوں ملک پورے دنیا سے چیزیں خرید رہے ہیں, لیکن آپس میں ٹریڈ نہیں کر رہے. تو یہ بات ہوتی ہے ہمسایوں کی. یہ آپ کہاں گئے تھے؟ نہیں وہ تو مناسب نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ جہاں پہ یورپین کنٹریز آپس میں 98% ٹریڈ کر سکتی ہیں, یہاں پہ 2% بھی نہیں ہوتی. سر 2 جنگیں عظیم لڑ چکی ہیں. 2 جنگیں لڑ چکے ہیں, معمولی جنگیں نہیں. جہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد سے لوگ مرے, اس کے باوجود وہ اس کے چند ہفتے بعد انہوں نے ٹریڈنگ شروع کر دی تھی آپس میں. تو بہرحال ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے جو ہونی بھی چاہیے, لیکن ہمیں حالات کو دیکھ کر یہ فیصلے, اور جو ہمارے ہمسائے مغرب کی طرف ہیں وہیں تعلقات کو بہتر بنائیں. چلیں مشرقی تو ہمارا ایک جارحیت پسند ہمارا ہمسایہ ہے, لیکن افغانستان سے, ایران سے یہ تعلقات بہت بڑھنے چاہیے. وی آر میکنگ این اٹیمپٹ. جی اب کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. اللہ کرے when it comes to افغانستان اینڈ ایران, جی دونوں میں کافی چیزیں جو تھیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں, اسپیشلی آفٹر دس وزٹ. جی جو یہ ایک دن میں سارٹ آؤٹ نہیں ہوتی. obviously it takes time. یہ آپ کو اپنے رویے سے, اپنے عمل سے, دونوں طرف سے اس کو ایک قسم کا نرچر کرنا پڑتا ہے, پرپنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی. بٹ آئی تھنک ان دا ڈیز ٹو کم ہم دیکھیں گے کہ اس میں کافی
ہمیں کلیئرٹی بھی نظر آئے گی وین اٹ کمز ٹو ایران اینڈ افغانستان، کہ جو افغانستان کے اندر جو سچویشن تھی، جس طریقے سے وہاں سے ایکسیس ہو رہی تھی ٹیررزم کی ہمارے ویسٹرن بارڈر سے، اس میں کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی ان دا ڈیز ٹو کم. دو انڈیا ہیز پمپڈ ان لاٹس آف منی اوور دیئر. دیکھیں انڈیا تو آپ کا دشمن ہے نا، وہ یہ کام کرے گا. آپ نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات ایسے رکھنے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو، وہ آپ کے بھائیوں کی طرح تعلقات ہوں جو ہوا کرتے تھے. جی ہاں، وہ کچھ پچھلے 30-40 سال میں وہ بگڑ گئے، صحیح، تو اس میں کچھ ہماری بھی 2-4 غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے.